بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہدیہ درود برکہ نبی میں پیش کریں۔ اس شاہ نے بادشاہ کو سلام کر کے عاجزانہ انداز میں مدعا بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، جو کام مل جاتا ہے کر لیتا ہوں اور محنت سے جی نہیں چراتا، مگر کچھ اس عرصے سے قسمت نے یاوری نہ کی اور بہت تنگی سے گزر بسر کرتا رہا۔ اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی تو اس نے کہا سیاسی یعنی معاملہ فہم اور دانا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بادشاہی استبل کا انچارج بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ کام پر لگ گیا۔ چند ہفتے بعد بادشاہ نے اسے طلب کر کے اپنے سب سے چہیتے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس شخص نے جواب دیا شاہی سواری کے لیے مخصوص گھوڑوں کے استبل کا انچارج تھا۔ جواب دیا حضور وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سائنس کو بلا کر اس بابت دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر زندہ رہا اور اسی کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ بادشاہ نے انچارج سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا اصل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر لیتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر کو اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے داد اور انعام کے طور پر استبل کے رئیس کے گھر اناج، بنے دمبے اور حلال پرندوں کا عمدہ گوشت بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملکہ کے محل میں تعیناتی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس مصاحب سے اپنی زوجہ کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ساس جو خود ایک ملک کی ملکہ تھی کو بلا کر معاملہ اس کی گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد نے بچی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ آپ کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن وہ ایک بیماری کے سبب سال بھر ہی زندہ رہ سکی اور ہم نے بادشاہ یعنی آپ کے والد سے تعلق اور قرابت داری کے لالچ میں کسی کی بچی گود لے کر پالی اور اسی سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ اور اب بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم نے کیسے جان لیا کہ میری زوجہ کسی شاہی خاندان سے کی عورت نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ اپنے خادموں کے ساتھ بدسلوکی میں کسی جاہل سے بھی بدتر ہیں۔ اب تو بادشاہ نے اس کو
دانا اور نہایت عقل مند مان لیا۔ اس نے بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام بھی دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں خاص منصب عطا کیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس مصاحب خاص نے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے امان کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا، آپ کا طور طریقہ اور چلن بتاتا ہے کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، مگر وہ جان کی امان دے چکا تھا، سو چپ رہا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے اپنے بارے میں ماں سے دریافت کیا تو اس نے بتایا، اس مصاحب کی بات سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کر پالا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی کہ تم ہماری حقیقی اولاد نہیں ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو پھر بلایا اور پوچھا، بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، جب شاہان وقت کسی کو انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں تو اسے ہیرے موتی جواہرات دیتے ہیں اور اشرفیوں میں تولتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریوں اور بنا ہوا گوشت عنایت کرتے ہیں، جیسے ایک معمولی رئیس کا طور ہوتا ہے۔